عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ طوفان نیوار کا اثر، آندھرا پردیش میں بڑے پیمانے پر تباہی، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ کیب ڈرائیور کی بیوی لڑیں گی الیکشن، ٹی ڈی پی نے دیا ٹکٹ۔ دہلی میں لگ سکتا ہے رات کا کرفیو، اروند کیجریوال نے ہائی کورٹ کو دی جانکاری۔ شادی تقریب کے لیے پولیس اجازت ضروری نہیں، یوگی حکومت۔ ممبئی حملوں کی برسی، ممبئی کے لوگوں کا اتحاد اور صبر بے مثال، رتن ٹاٹا کا بیان۔ مجلس کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کے ایک بیان پر ٹی آر ایس اور بی جے پی نے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ۔ احمد پٹیل آبائی وطن میں سپرد خاک، راہل گاندھی سمیت کئی سینئر رہنما تدفین کے شریک۔ بی جے پی گلی کے الیکشن کے لیے دہلی کے لیڈران کو لا رہی ہے، کے ٹی آر کا بیان۔ دہلی میں کورونا 4 دنوں میں وصول کیا گیا 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ۔ یوگی حکومت نے ہڑتال پر لگائی روک، 6 مہینے کے لیے ریاست میں ایس نافذ۔ عام ہڑتال، مغربی بنگال میں کئی مقامات مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ، ٹرین خدمات متاثر۔ باراتیوں کی بس حادثے کا شکار، 21 زخمی، 1 کی موت۔ ہمارے پاس الیکشن جیتنے کے لیے کافی ثبوت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا بیان۔ ترک قطر اعلیٰ اسٹریٹجک کمیٹی کا اجلاس، امیر قطری کے انقرہ میں۔ شام چشمے امن کارروائی کے علاقے میں 17 دہشت گرد جہنم رسید۔ جینڈر میری اور پولیس کی کوششیں رنگ لائی، 5 مزید دہشت گردوں نے گرفتاری دے دی۔ ڈیٹا کا تحفظ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہماری سرحدوں کا تحفظ اہم ہے، ایردوغان کا آیا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ لنک کو شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ادارے کی مضبوطی بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے پہلی خبر ہے وجے واڑہ سے۔ طوفان نیوار کے زیر اثر اے پی کے اضلاع چتور، نیلور، کڑپا اور پرکاشم میں مسلسل بارش کے نتیجے میں کئی مواضعات سے سڑک کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلیں محصور ہو گئی اور سینکڑوں بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے ہیں۔ نیلور ضلع میں ہائی ٹینشن بجلی کا تار ٹوٹ کر گرنے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، جس کی شناخت عبدالرزاق کے طور پر کی گئی۔ ریاست میں کئی نہریں لبریز ہو چکی ہیں اور کئی نالے ابل پڑے ہیں۔ آبپاشی کے تمام تالابوں کی سطح میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ضلع نیلور اور کڑپا میں تقریباً 6000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ نیلور ضلع کے وینکٹ گیری اور راپور روڈ کے پل میں شگاف پڑ گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ عہدیداروں کی جانب سے اس پل سے کسی بھی گاڑی کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سینکڑوں بجلی کے کھمبے اور اضلاع کے کڑپا اور نیلور میں اکھڑ گئے، جس کے نتیجے میں کئی مواضعات میں بجلی کی سپلائی روک دی گئی۔ کئی دور دراز کی سڑکیں اور ریاستی شاہراہیں پانی میں ڈوب گئی ہیں، جس کے نتیجے میں ان دونوں اضلاع میں عام زندگی مفلوج ہو کر کے رہ گئی اور سینکڑوں علاقوں تک سڑک کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ ناظرین حیدرآباد میں 1 دسمبر کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہونے ہیں اور تلگو دیشم پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں پہلی بار معمولی پس منظر کی 2 خواتین فرحانہ اور ریکھا کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ کیب ڈرائیور کی اہلیہ فرحانہ بیگم پیٹ ڈویژن سے انتخابی میدان میں ہیں، جبکہ سلائی کا کام کرنے والی ریکھا رام گوپال پیٹ ڈویژن سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ جی ایم ایچ سی الیکشن کے نتائج 4 دسمبر کو آئیں گے۔ ناظرین ملک کی راجدھانی میں کورونا وائرس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے نائٹ کرفیو لگایا جا سکتا ہے۔ آج دہلی ہائی کورٹ میں عدالت کے سوالوں کے جواب میں کیجریوال حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے مد نظر نائٹ کرفیو لگایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ ٹیسٹنگ بڑھانے کی مانگ کی عرضی پر آج دہلی ہائی کورٹ نے دہلی حکومت کو اسٹیٹس رپورٹ میں مناسب معلومات نہ دینے پر پھٹکار بھی لگائی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم بیڈ کی کل تعداد نہیں پڑھ سکتے، ہم جانکاری کو مٹا دیا گیا ہے، چھپائی واضح نہیں ہے، ہم اسے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔
ناظرین، ریاستی راجدھانی لکھنؤ میں دفعہ 144 کے نفاذ کے ساتھ شادی کی تقریبات کے لیے پولیس کے ذریعے اجازت طلب کرنے کی لازمیت کے بعد اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعرات کو واضح کیا کہ شادی تقریبات کے لیے کسی بھی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے عوام کو ہراساں کرنے کے معاملے میں پولیس کو تنبیہ بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شادی تقریب کے لیے اجازت طلب کرنے کے نام پر ہراسانی کے سلسلے میں پولیس کی جواب دہی طے کی جائے گی۔ شادی کے لیے کسی بھی قسم کی اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، شادی میں کووڈ کے رہنما ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، صنعت کار اور ٹاٹا سنس گروپ کے چیئرمین رتن ٹاٹا نے ممبئی دہشت گردانہ حملے کی 12ویں برسی پر جمعرات کو کہا کہ تجارتی شہر میں رہنے والے مختلف قسم کے لوگوں نے اس بحران کے وقت سبھی اختلافات کو درکنار کر کے جس جذبے اور صبر کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ خیال رہے کہ 26 نومبر 2012 کو ممبئی حملے کا اہم نشانہ ٹاٹا گروپ کا تاج ہوٹل تھا۔ اس حملے میں 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور 300 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ رتن ٹاٹا نے حملے کی 12ویں برسی پر انسٹاگرام پر ایک بہت ہی جذباتی پوسٹ لکھی، جسے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بھی شیئر کیا۔ پوسٹ کے ساتھ ٹاٹا نے ہوٹل تاج کی تصویر بھی شیئر کی ہے۔ ناظرین، مجلس کے رہنما اکبر الدین اویسی نے بدھ کے روز بیان دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ اور ٹی ڈی پی کے بانی این ٹی راما راؤ کی سمادھیوں کو حسین ساگر جھیل کنارے پر تعمیر کیا گیا ہے اور غریب عوام کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے۔ حکمران ٹی آر ایس اور بی جے پی نے مجلس کے سربراہ اسد الدین اویسی کے بھائی اویسی کے تبصرے کی مذمت کرتے ہوئے انہیں نامناسب قرار دیتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، کانگریس کے سینئر رہنما احمد پٹیل کو آبائی وطن گجرات کے بھروچ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین کے وقت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سمیت دیگر اعلیٰ رہنما بھی موجود تھے۔ اس دوران کورونا کے تمام اصول و ضوابط پر عمل کیا گیا۔ متعدد لوگ قبرستان آنا چاہتے تھے، لیکن کورونا کی رہنما ہدایت کے سبب پولیس نے انہیں آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بھروچ ضلع کے پیرامن گاؤں کے رہنے والے احمد پٹیل کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین آبائی گاؤں میں والدین کی قبور کے نزدیک کی جائے، لہٰذا ان کی آخری خواہش کے مطابق ہی ان کی قبر تیار کی گئی۔ پیرامن گاؤں میں آبائی رہائش سے ان کا جنازہ قبرستان لے جایا گیا۔ اس دوران کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی جنازے کو کندھا دیا۔ ناظرین، تلنگانہ راشٹریہ سمیتی پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے چہارشنبے کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مذکورہ پارٹی نے بلدیہ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے۔ تلنگانہ کے آئی ٹی انڈسٹری اور میونسپل ایڈمنسٹریشن مسٹر بی جے پی کے اس اعلان پر رد عمل پیش کر رہے تھے جس میں بھگوا پارٹی کے ریاستی قائدین مجوزہ گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات کی مہم کے لیے پارٹی کے قائدین جیسے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو حیدرآباد لانے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پہلے ہی شکست تسلیم کر لیا اور اسی لیے بی جے پی دہلی کے لیڈران کو گلی کے الیکشن میں لا رہے ہیں اور بی جے پی کی بے بسی سرجیکل اسٹرائیک، جناح، کے سی آر، دہشت گرد جیسے بیانات سے واضح ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں کورونا انفیکشن کا اثر لگاتار بڑھ رہا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی لاپرواہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کورونا پر قابو پانے کے لیے لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں اور ماسک کا استعمال کریں، لیکن کئی مقامات پر لوگوں کو بغیر ماسک کے گھومتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی حکومت نے ماسک نہ پہننے کی صورت میں جرمانے کی رقم بڑھا کر 2000 روپے کر دی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ چالان کی شکل میں بڑی رقم دہلی پولیس لوگوں سے وصول کر رہی ہے۔ دراصل پہلے جرمانے کے طور پر 500 روپے وصول کیے جاتے تھے، لیکن سختی کرتے ہوئے اب یہ رقم 2000 روپے کر دی گئی۔ اس سلسلے میں دہلی حکومت نے 20 نومبر کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک یعنی 4 دنوں کے دوران دہلی پولیس نے 1.5 کروڑ روپے کی رقم اکٹھا کر لی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی یوگی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے آئندہ 6 مہینے تک ریاست میں کسی بھی سرکاری محکمہ، سرکار کے کنٹرول والے ادارے اور اتھارٹیز وغیرہ میں ہڑتال کرنے پر روک لگا دی ہے۔ ریاستی حکومت نے انتہائی ضروری خدمات سے متعلق قانون 1996 کی دفعہ 3 کی شق کے ذریعے دی گئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ریاست میں ایسما نافذ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری پرسونل مکل سنگھل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکم نامہ جاری ہونے کے بعد سرکاری ملازمین 25 مئی 2021 تک ہڑتال پر نہیں جا سکیں گے۔ ناظرین، مرکزی حکومت کی مزدور مخالف پالیسی اور دیگر مطالبات کو لے کر ٹریڈ یونینوں کے ملک گیر ہڑتال، جسے بایاں محاذ اور کانگریس کی حمایت حاصل ہے کہ کلکتہ شہر اور دیگر علاقوں میں جزوی اثر نظر آ رہا ہے۔ ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے بائیں بازو اور کانگریس کی کارکنان جمعرات کی صبح سے ہی سڑکوں پر نکل کر احتجاج و مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کلکتہ سمیت دیگر اضلاع میں ہڑتال کرنے والوں کے ساتھ پولیس جھڑپوں کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ ہڑتال کے دوران معمولاتی زندگی کو بحال کرنے کے لیے پرعزم پولیس نے جگہ جگہ مظاہرین پر لاٹھی چارج کیے ہیں۔ کئی مقامات پر بائیں محاذ اور کانگریس کارکنان نے سڑک جام اور ناکہ بندی کی۔ چاندنی میٹرو اسٹیشن کے قریب بائیں بازو کے کارکن اور حمایتی جمع ہو گئے۔
नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश की ज़िला संबल के धनारी इलाके में नेशनल हाईवे पर बारातियों से भरी एक बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के दरमियान टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 21 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने यहाँ बताया कि धनारी इलाके में मानकपुर की मड़िया बाशिंदा धनीराम के बेटे कल्याण की बारात बुशाम जनावी गई थी। निशब के बाद बारातियों को लेकर बस वापस आ रही थी। नेशनल हाईवे पर बस कस्बे धनारी के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर पाठक कपूर के बेटे पुन्नालाल की मौत हो गई जबकि इसका साथी भी जख्मी हो गया है। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में अवामी समाअत के दौरान फ़ोन पर कहा कि उनके पास इंतखाबात जीतने के काफ़ी सबूत मौजूद हैं और अब दलाइल सुनने के लिए सिर्फ एक अच्छे जज की ज़रूरत है। ट्रंप ने बुध के रोज़ कहा, हमें इंतखाबी नताइज को दुरुस्त करना है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास अपनी बात साबित करने के लिए तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमें सिर्फ एक अच्छे जज की ज़रूरत है जो सारे और हमारे तमाम दलाइल किसी भी किस्म की सियासी बददीनाती के बग़ैर सुने। नाज़रीन, तुर्की और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तहत तुर्क कतर आला स्ट्रेटेजिक कमेटी का छठा इजलास आज अनक़रा में मुनक़िद हो रहा है। इस इजलास में सदारत सदर रजब तैयब एर्दोग़ान और अमीर कतर तमीम हमद इब्न सानी कर रहे हैं। इजलास में शिरकत के लिए अमीर कतर अनक़रा पहुँच गए जहाँ सदर एर्दोग़ान ने उनका खैर मक़दम सरकारी एजाज़ के साथ किया। बाद दोनों रहनुमाओं ने बिलमुशाफ़ा मुलाक़ात की जिसके बाद दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ़ माहदों पर दस्तखत हुए हैं। नाज़रीन, शाम में चश्मे अमन कार्रवाई के इलाके में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के 17 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा ने अपने ऐलान में कहा कि दहशतगर्दों ने चश्मे अमन कार्रवाई के इलाके में हमले करने की कोशिश की थी। ऐलान के मुताबिक तुर्क कमांडोज ने दहशतगर्दों का तयन करते हुए जवाबी कार्रवाई किया है और तयन करदा 17 दहशतगर्दों को नाकारा कर दिया है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा है कि फ़र्द वाहिद को एक नाम या नंबर शुमार करने वाली डिजिटलाइजेशन का अंजाम फाशिज़म होगा। डिजिटल फाशिज़म के ख़िलाफ़ हम सब को मिलकर जद्दोजहद करना चाहिए। सदर एर्दोग़ान ने ऑनलाइन मुनक़िदा चौथी बैनुल-अक़वामी औरत और इंसाफ सरबराही इजलास में बराह रास्त राब्ते से शिरकत की। इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि डिजिटल फाशिज़म के ख़िलाफ़ हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी है। हमने सदियों तक नस्ली व दीनी फाशिज़म की तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। इस वक्त हर शोबे में तेज़ी से फैलते हुए डिजिटलाइजेशन की सबसे बड़ी खामी डेटा कंट्रोल का बतदरीज किसी एक हाथ में जमा होना है। सदर एर्दोग़ान ने कहा है कि फ़र्द वाहिद को एक नाम या अदद के तौर पर देखने वाले इस निज़ाम का नतीजा फाशिज़म होगा। डिजिटल फाशिज़म के मुकाबिल हम सब को मिलकर हल के रास्ते तलाश करने चाहिए। हमें माजी की जंगों की फैलाई हुई तबाही को फरामोश नहीं करना चाहिए। डिजिटलाइजेशन की वजह से मुमकिन नई हक़ तलफ़ियों का सद्देबाब करना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी